سامعین و ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل کا میں تذکرہ کر چکا ہوں، مگر اسی میں دو باتیں ایسی ہیں جن کو ایڈ کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غذا۔ جہاں تک لباس کا تعلق ہے، آپ کسی قسم کا التزام نہ فرماتے تھے۔ عام لباس چادر، قمیص اور تہمد تھا۔ پاجامہ کبھی استعمال نہیں فرمایا، لیکن امام احمد اور اصحاب سنن اربعہ نے روایت کی ہے کہ آپ نے مینا کے بازار میں پاجامہ خریدا تھا۔ حافظ ابن قیم نے لکھا ہے کہ اس سے قیاس ہوتا ہے کہ آپ نے استعمال بھی فرمایا ہوگا۔ موزوں کی عادت نہ تھی، لیکن نجاشی نے جو سیاہ موزے بھیجے تھے آپ نے استعمال فرمائے تھے۔ بظاہر روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ چرمی تھے، یعنی کھال کے بنے ہوئے تھے۔ امامہ کا شملہ کبھی دوش مبارک پر اور کبھی دونوں شانوں کے بیچ میں پڑا رہتا تھا، اور کبھی ٹھوڑی کے گرد لپیٹ لیتے تھے۔ امامہ اکثر سیاہ رنگ کا ہوتا تھا۔ امامہ کے نیچے سر سے لپٹی ہوئی ٹوپی ہوتی تھی۔ ٹوپی کبھی اونچی استعمال نہیں فرمائی۔ امامہ کے نیچے ٹوپی کا التزام تھا۔ فرماتے تھے کہ ہم میں اور مشرکین میں یہی امتیاز ہے کہ ہم ٹوپیوں پر امامہ باندھتے ہیں۔ لباس میں سب سے زیادہ یمن کی دھاری دار چادریں پسند تھی، جن کو عربی میں حبرہ کہتے ہیں۔ بعض اوقات شامی ابا استعمال کی تھی، جس کی آستین اس قدر تنگ تھی کہ جب وضو کرنا چاہا تو وہ اوپر نہ چڑھ سکی اور ہاتھ کو آستین سے نکالنا پڑا۔ نوشیروانی کباب بھی استعمال کی ہے، جس کی جیب اور آستینوں پر دیبا کی سنجاف تھی۔ سنجاف کا مطلب جھالر ٹائپ کہہ سکتے ہیں آپ، اینڈ کنارہ، کنگری۔ جب انتقال ہوا تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کمبل جس میں پیوند لگے ہوئے تھے اور گاڑے کی ایک تہمد نکال کر دکھائی کہ انہی کپڑوں میں آپ نے وفات پائی۔ روایتوں میں آیا ہے کہ آپ نے حلہ حمرا بھی استعمال کیا ہے۔ حمرا کے معنی سرخ کے ہیں، اس لیے اکثر محدثین نے وہی عام معنی لیے ہیں، لیکن ابن القیم نے اصرار کے ساتھ دعویٰ کیا ہے کہ سرخ لباس آپ نے کبھی نہیں پہنا، اور نہ ہی آپ مردوں کے لیے اس کو جائز رکھتے تھے۔ حلہ حمرا ایک قسم کی یمنی چادر تھی جس میں سرخ دھاریاں بھی ہوتی تھی۔ اس کو اگر ہم ٹویڈ کہہ دیں تو شاید سمجھ میں آسانی سے آ جائے۔ اس بنا پر اس کو حمرا کہتے تھے اور یہی کبھی کبھی استعمال کرتے تھے۔ عام محدثین کہتے ہیں کہ اس تخصیص کا کوئی ثبوت نہیں۔ امام زرقانی نے اس پر نہایت ہی تفصیل سے بحث کی ہے۔ مختلف روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے سیاہ، سرخ، سبز، زعفرانی ہر رنگ کے کپڑے پہنے ہیں، لیکن سفید رنگ بہت مرغوب تھا۔ بعض اوقات اس قسم کی چادر بھی استعمال فرمائی جس پر کجاوے کی شکل بنی ہوئی تھی۔ نالین مبارک اس طرز کے تھے جس کو اس ملک میں چپل کہتے ہیں۔ یہ صرف ایک تلا ہوتا تھا جس میں تسمے لگے ہوتے تھے۔ بچھونا چمڑے کا گدا ہوتا تھا جس میں روئی کی بجائے کھجور کے پتے ہوتے تھے۔ چار پائی بان کی بنی ہوتی تھی جس سے اکثر جسم پر نشانات پڑ جاتے تھے۔ جب آپ نے نجاشی اور قیصر روم کو خط لکھنا چاہا تو لوگوں نے عرض کی کہ سلاطین مہر کے بغیر کوئی تحریر قبول نہیں کرتے۔ اس بنا پر چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس میں اوپر سے لے کر نیچے تک سب سے پہلے اللہ، نیچے رسول اور سب سے نیچے محمد، نیچے سے اوپر تک جائیں تو محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ بعض صحابہ سے روایت ہے کہ آپ صرف اور صرف مہر لگانے کے وقت اسے استعمال کرتے تھے، عام زندگی میں اس کو پہنے رکھنے کا معمول نہ تھا۔ لیکن شمائل ترمذی میں متعدد صحابہ سے روایت ہے کہ آپ کبھی کبھی یوں بھی استعمال فرماتے تھے اور دہنے ہاتھ کی انگلی میں پہنتے تھے۔ لڑائیوں میں زرہ اور مغفر یعنی خود بھی پہنتے تھے۔ احد کے معرکہ میں جسم مبارک پر 2 زریں تھیں۔ تلوار کا قبضہ کبھی چاندی کا بھی ہوتا تھا۔ گو تکلف اور جا پسندی سے آپ کو نفرت تھی، لیکن کبھی کبھی نہایت قیمتی اور خوشنما لباس بھی زیب تن فرماتے تھے۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جب حروریہ، یہ خارجیوں کا ایک فرقہ تھا، ان کے پاس سفیر ہو کر گئے تو یمن کے نہایت قیمتی کپڑے پہن کر گئے۔ حروریہ نے کہا، کیوں ابن عباس، یہ کیا لباس پہنا ہے؟ بولے کہ تم اس پر اعتراض کرتے ہو، میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتر سے بہتر کپڑوں میں دیکھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نہایت زاہد، متقی اور پارسا شخص تھے۔ ایک دفعہ بازار سے ایک شامی حلہ مول لیا، گھر پر آ کر دیکھا تو اس میں سرخ دھاریاں کچھ زیادہ ہی تھیں، جا کر واپس کر آئے۔ کسی نے یہ واقعہ حضرت اسما یعنی حضرت عائشہ کی بہن سے کہا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ منگوا کر لوگوں کو دکھایا، جس کی جیبوں اور آستینوں پر اور دامن پر دیبا کی سنجاف تھی۔ بعض امراء اور سلاطین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیش قیمت کپڑے ہدیہ بھیجے، آپ نے قبول فرمائے اور کبھی انہیں زیب تن بھی فرمایا۔ رنگوں میں زرد رنگ مرغوب تھا۔ حدیثوں میں ہے کہ کبھی کبھی آپ تمام کپڑے یہاں تک کہ امامہ بھی اسی رنگ کا رنگوا کر پہنتے تھے۔ سفید رنگ بھی بہت پسند تھا، فرماتے تھے کہ یہ رنگ سب رنگوں میں اچھا ہے۔ سرخ لباس ناپسند فرماتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عمر سرخ کپڑے پہن کر آئے تو فرمایا، یہ کیا لباس ہے؟ عبداللہ نے جا کر آگ میں ڈال دیا۔ آپ نے سنا تو فرمایا کہ جلانے کی کیا ضرورت تھی، کسی عورت کو دے دیا ہوتا۔ عرب میں سرخ رنگ کی مٹی ہوتی ہے جس کو مغرہ کہتے ہیں، اس سے عام طور پر لوگ کپڑے رنگتے تھے۔ یہ رنگ آپ کو بالکل پسند نہ تھا۔ ایک دفعہ حضرت زینب اس سے کپڑے رنگ رہی تھی، آپ گھر میں آئے اور دیکھا تو واپس چلے گئے۔ حضرت زینب سمجھ گئی اور کپڑے دھو ڈالے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائے اور جب دیکھ لیا کہ اس رنگ کی کوئی چیز نہیں، تب گھر میں قدم رکھا۔ ایک دن ایک شخص سرخ پوشاک پہن کر آیا تو آپ نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ ایک دفعہ صحابہ نے سواری کے اونٹوں پر سرخ چادریں ڈال دی تھی، آپ نے فرمایا، میں یہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ یہ رنگ تم پر چھا جائے۔ صحابہ کرام نہایت تیزی سے دوڑے اور چادریں اتار کر پھینک دی۔ خوشبو آپ کو بہت پسند تھی۔ کوئی شخص خوشبو کی چیز ہدیتاً بھیجتا تو کبھی رد نہ فرماتے۔ ایک خاص قسم کی خوشبو یا عطر ہوتا ہے جس کو سکہ کہتے ہیں، یہ ہمیشہ آپ کے استعمال میں رہتا تھا۔ یہ خوشبو اس مہک کے علاوہ تھی جو آپ کے جسم اطہر سے ہر وقت از خود پھوٹتی رہتی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جس گلی کوچوں سے آپ نکل جاتے وہ معطر ہو جاتا۔ اکثر فرمایا کرتے کہ مردوں کو ایسی خوشبو استعمال کرنی چاہیے جو پھیلے لیکن اس کا رنگ نظر نہ آئے، اور عورتوں کو ایسی خوشبو جو نہ پھیلے اور رنگ نظر آئے۔ مزاج میں نظافت تھی۔ ایک شخص کو میلے کپڑے پہنے دیکھا تو فرمایا کہ اس سے اتنا نہیں ہوتا کہ کپڑے دھو لیا کرے۔ ایک دفعہ ایک شخص خراب کپڑے پہنے ہوئے خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے پوچھا، تم کو کچھ مقدور ہے، کوئی طاقت، کوئی بساط، کوئی پیسے ویسے ہیں؟ وہ بولا، جی ہاں۔ ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے تو صورت سے بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ ایک شخص کے بال پریشان دیکھے تو فرمایا کہ اس سے اتنا نہیں ہو سکتا کہ بالوں کو درستی کر لے۔ ایک دن لوگ مسجد نبوی میں آئے، چونکہ مسجد تنگ تھی اور کاروباری لوگ میلے کپڑوں میں چلے آئے تھے، اس لیے جب پسینہ آیا تو تمام مسجد میں بو پھیل گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہا کر آتے تو اچھا ہوتا۔ اسی دن سے غسل جمعہ ایک شرعی حکم بن گیا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غذا اور طریقہ طعام کیا تھا، اس پر انشاءاللہ اگلا کلپ۔ اسٹے ٹیونڈ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔